آج ہم جس سیارے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہاں پر 4 موسم خوشگوار نظارے ہیں، جہاں کا چاند باقی سبھی چاندوں سے چمکدار ہے، جہاں کی مخلوق سبھی سے الگ ہے، جہاں سمندر ہیں اور جہاں کئی ساری مخلوقات کے ساتھ ساتھ انسان بھی رہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اور وہ ہے میرا اور آپ کا اپنا پلینٹ ارتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ارتھ کے بارے میں 15 ایسی باتیں جو یقیناً اس سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب معمول ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل تحسین سر کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں، شکریہ۔ تو چلیے بنا وقت گوائے آج کی اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ لیٹس بگن۔ فیکٹ نمبر 1، ہماری اس ارتھ کا ایوریج ٹیمپریچر ہے 14 ڈگری سیلسیس۔ ویسے تو ہماری اس ارتھ پر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر 55 ڈگری سیلسیس تک بھی ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، اور کئی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر -55 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے، لیکن ایوریج کے مطابق 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہی رہتا ہے۔ ہماری زمین کا سائز بظاہر دور سپیس سے دیکھنے میں گول ہی لگتا ہے، لیکن اس کی شیپ گول نہ ہو کر ایک بے ترتیبی بیضوی سی ہے۔ آج سے تقریباً 4.03 بلین ایئرز پہلے ہماری اس زمین پر پانی نہیں تھا، چاروں طرف صرف دہکتا ہوا لاوا اور صرف ہمارے پاس ایک چاند ہی موجود تھا۔ تب ہماری زمین کی گریوٹی کی شروعات ہو رہی تھی۔ اسپیس میں جو بھی نزدیکی کومٹ یا پھر ایسٹرائیڈ موجود تھے سبھی ہماری زمین پر برسنے لگ پڑے، اور یہ سلسلہ کئی ہزار سالوں تک چلتا رہا۔ اس پیریڈ کو لیٹ ہیوی بمبارڈمنٹ پیریڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسٹرائیڈ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے پانی، جو آج ہمیں سمندروں کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ ہماری اس ارتھ سے سورج کا ڈسٹینس مطلب فاصلہ 149.6 ملین کلومیٹر کا ہے، اور سورج کی روشنی کو ہماری زمین تک آنے میں 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ ہمارے اس سیارے یعنی ارتھ کی عمر 4.543 بلین ایئرز ہے۔ ہمارا یہ سیارہ 4 ارب 54 کروڑ 30 لاکھ سال پرانا ہے۔ ہماری اس ارتھ کے پاس ایک ہی نیچرل سیٹلائٹ ہے اور جس کا نام ہے مون۔ ہماری زمین سے چاند تک کا سفر 3,84,400 کلومیٹرز ہے۔ ارتھ ہمارے اس سولر سسٹم کا تیسرا سیارہ ہے۔ ہمارے اس سولر سسٹم میں ارتھ ایک ایسا واحد سیارہ ہے جس کے پاس پانی لیکوڈ فارم میں موجود ہے۔ ہماری اس ارتھ پر پہلا انسان آج سے تقریباً 7 لاکھ سال پہلے دیکھا گیا تھا، اور یہ اس وقت کی 2 ٹانگوں پر چلنے والی پہلی مخلوق تھی۔ ہماری اس ارتھ پر پہلا جانور کومب جیلی فش تھی، ایک مچھلی، ایک جیلی فش۔ ہماری اس ارتھ کے پاس ایک مکمل پراپر میگنیٹک فیلڈ موجود ہے جو ہمیں اسپیس سے آنے والے طوفانوں، ایسٹرائڈز اور کومیٹ سے بچا کر رکھتی ہے۔ ہماری اس ارتھ کے پاس ایک ایسا اوزون لیئر سسٹم ہے جو ہمیں سورج سے آنے والی تمام الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے بچاتا ہے، اور بدقسمتی سے یہ لیئر پولوشن کی وجہ سے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ خدا را میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے پولوشن کو روکیں، پولوشن کو کم کریں، کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ لیئر اگر 25% بھی ڈیمیج ہو گئی تو ہماری اس ارتھ پر رہنے والی ساری زندگی، وہ پھر چاہے انسان ہو یا جانور، سبھی کو ایک خطرناک وقت سے گزرنا پڑے گا۔ سورج سے آنے والی یہ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری اس ارتھ کے پاس ایک ایسا ٹیکٹونک پلیٹس کا سسٹم ہے جو بہت ہی کم سیاروں کے پاس ہے۔ ان ٹیکٹونک پلیٹس کی وجہ سے ہی ہمارے سارے جزیرے الگ الگ ہیں اور ہمارے سمندر موجود ہیں۔ ہماری اس ارتھ پر بہت ساری ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں گریوٹی کافی حد تک ڈسٹرب ہے، جس کی اچھی مثال آپ کو کینیڈا میں موجود ہڈ صوبے میں مل جائے گی۔ ارتھ ایک واحد ایسا سیارہ ہے جو کہ ہیبیٹیبل زون میں موجود ہے۔ اب یہ ہیبیٹیبل زون کیا ہے؟ ہیبیٹیبل زون ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے جسے ہم اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکتے، جس کے لیے ہم الگ ایک پراپر ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے۔ ہیبیٹیبل زون اسپیس کی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کا ٹیمپریچر نہ زیادہ گرم ہو اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈا۔ ہیبیٹیبل زون کو گولڈکس زون بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ وینس ہیبیٹیبل زون سے بہت زیادہ اندر کی طرف ہے اور مارس ہیبیٹیبل زون کے بہت زیادہ باہر کی طرف۔ اس لیے وینس کا ٹیمپریچر 400 ڈگری پلس ہے اور مارس کا ٹیمپریچر 81 سے 220 ڈگری مائنس میں ہے، لیکن خوش قسمتی سے ہماری یہ ارتھ ایگزیکٹ ہیبیٹیبل زون میں موجود ہے، اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم انسان یہاں پر ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ ہماری یہ زمین ارتھ اس پورے سولر سسٹم کا ایک ایسا واحد سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے، جس پر ہم بنا کسی رکاوٹ اور بنا کسی اسپیس سوٹ کے رہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہی آئے دن کے نئے تجربات کے منفی اثرات ہماری اس زمین کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، جن کی بہتر مثال آج کل کا یہ کورونا وائرس ہے۔ ممکن ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں اس پیاری سی زمین کو قتل کر دیں۔ خیر، اس ٹاپک پر میں الگ سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس زمین کو تا قیامت ہرا بھرا رکھے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں
ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ, گڈ بائے.